قال رب اوزعنی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا، انعمت علیہ جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ اور میرے والدین پر تو نے احسان کیا۔ تمام مفسرین اور اس کی یہی تفسیر لکھتے ہیں کہ اس سے ایمان اور عمل صالح کی نعمت مراد ہے، اور ویسے تو نعمت کے لفظ میں عموم ہے، تمام نعمتیں آ گئیں، لیکن جو روایات میں ہمیں ملتا ہے اس سے ایمان اور عمل صالح، کیونکہ اس کا شان ورود بھی یہی ہے کہ بعض احادیث میں ہے کہ اس سے مراد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کو بہت زیادہ فکر رہتی تھی کہ میرے والدین مسلمان ہو جائیں، تو پھر وہ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال کوئی اس پہ مضبوط دلیل نہیں ہے کہ اس پہ ابو بکر مراد ہے یہ آیت عام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے اللہ مجھے توفیق دے، یعنی اس کی یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے اس نعمت کا، کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے پھر اس کی توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے۔ یعنی شکر کی تتمیم ایسے ہی ہوگی، شکر کی تکمیل ایسے ہی ہوگی کہ نیک عمل بھی کروں گا۔ تو اللہ تو مجھے نیک عمل کی توفیق دے تاکہ میں تیرا شکر گزار بنوں۔ تو اس کا خلاصہ کیا نکلا آیت کا، کہ آپ کو دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو بھی شریک کرنا چاہیے، تب آپ اللہ کی نظر میں اچھے بنیں گے۔ آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے میرے ماں باپ کے پاس بھی یہ نعمت ہے یا نہیں۔ دیکھیں غیر مسلموں کا اب حشر کیا ہو گیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کو اپنے ماں باپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسٹیٹ کے ایک فرد ہیں، ہم بھی اسٹیٹ کے ایک فرد ہیں، تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ان کا بھی خیال کرے، ہمارا بھی خیال کرے۔ یعنی مخلوق کا آپس میں لنک ختم ہو رہا ہے۔ اور یہاں کیا جذبہ ہے، اپنے لیے دعا ہو رہی ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے، اور ماں باپ پر جو احسانات اللہ نے کیے ہیں تو یہ سمجھ رہے کہ یہ ان پر تو کیے ہیں، یہ مجھ پر بھی کیے۔ یعنی یہ ایسا ہے جیسے میرے ماں باپ پر احسان کرنا گویا مجھ پر احسان کرنا ہی ہے، تو اللہ ایسا نہ ہو میں تیری ناشکری کروں اور میرے ماں باپ پر جو تو نے احسان کیا اس کا میں شکر ادا نہ کروں۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اللہ نے آپ کے ماں باپ کو کوئی نعمت دی اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ میں ناشکرہ بن جاؤں، تو نے میرے ماں باپ پر احسان کیا اور میں شکریہ ادا نہ کروں۔ تو سوچے کہ اس سے ماں باپ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کا کتنا پتہ چلتا ہے۔ قرآن کیسا تعلق بنانا چاہتا ہے آپ کا آپ کے والدین کے ساتھ۔ فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری ذریت کی بھی اصلاح کر دے، یعنی میرے لیے کا مطلب کیوں کہ اولاد آپ کی نیک ہوگی تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا اس کا قیامت کے لیے۔ یعنی ایک ایز اے انسان تو اللہ تو نے ان کی اصلاح کر دے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو سب کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے کہ میں اسپیشل دعا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یہ میرے لیے فائدہ ہوگا اس کا۔ تو کیا مطلب، نیک لوگ اصلاح کے لیے نہ اپنے والدین کو بھولتے ہیں نہ اپنی اولاد کو بھولتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لو لوگوں کا اولاد سے بھی رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں اور کینیڈا میں، جاپان میں 18 سال ہوئے اور بچہ ٹاٹا کر کے نکل گیا، نہیں بھی نکلتا تو ابا اماں ہی دھکے دے کے نکال دیتے، نکل یہاں سے، ورنہ یا کرایہ دے یا نکل یہاں سے۔ سب تعلقات ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے، بس ایک سائنسی ترقی اور ایک ریاست کے ساتھ وفا یا ٹیکس ٹائم پہ ادا کرنا، کلچر سوسائٹی کا بس اتنا ہی رہ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اصلح لی فی ذریتی، یہ دعا مانگتے ہیں اللہ میرے لیے میری ذریت کی بھی اصلاح کر دے، وہ بھی انسان بن جائیں، نیک بن جائیں، ایمان عمل صالح اور توحید پر ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ فرقان میں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری ازواج اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے۔ تو 40 سال کے بعد آپ کے یہ جذبات ہونے چاہیے۔ اگر 40 سال میں بھی نہیں ہے تو پھر تو ہم کسی کھاتے میں بھی نہیں آتے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے یہ جذبات ہوں گے کہ اپنے والدین پر ہونے والی نعمت کو اپنے اوپر نعمت سمجھ رہے ہوں گے، اور اللہ کا بھی شکر ادا کرنا اللہ سے مانگ رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے دل میں شکر کی ویلیو اور اپنی اولاد کی اصلاح کی بھی فکر ہوگی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے اچھے اعمال کو قبول کریں گے، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کی برائیوں کو ہم معاف کریں گے۔ تجاوز، مجاوزہ اصل میں کہتے ہیں پار کرنے کو، جواز آپ نے دیکھا ہوگا نا، اس کو کہتے ہیں ویزے کو جواز، کہ اس کی وجہ سے آپ یہاں پار ہو جائیں گے۔ تو
پرمیشن کو بھی جواز کا لفظ استعمال ہوتا ہے سعودی عرب میں، کسی بھی چیز کی پرمیشن ہو، تو یہاں کیا ہے، یعنی مجاوزہ ہر جگہ جو الفاظ ہے نا وہ سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تو نتجاوز، اگنور کریں گے ہم، جانے دیں گے ہم ان کی برائیوں کو۔ کیا مطلب کہ جس کا یہ جذبہ ہوگا کہ اپنی اصلاح، اپنے والدین کی اصلاح، اپنی اولاد کی اصلاح اور ان کے لیے دعائیں، جس کا یہ جذبہ ہوگا نا، تو اس سے پھر چھوٹی موٹی خطائیں ہوں گی وہ اللہ معاف کرے گا، کیونکہ 100% کامل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ٹریک صحیح ہونا چاہیے، آپ کا نظریہ صحیح ہونا چاہیے، عمل صحیح ہونا چاہیے، پھر دائیں بائیں انسان سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ کبیرہ گناہ ہو گیا تو اللہ توبہ سے معاف کر دیں گے، صغیرہ ہو گیا تو وہ ویسے ہی معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں فی اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والوں میں سے ہیں، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما، اللہ فرماتے ہیں اور وہ ایک شخص ہے جو اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکما، تم تباہ ہو جاؤ۔ میں نے بار بار بتایا کہ قرآن یا تو انتہائی نیک لوگوں کا ذکر کرتا ہے یا انتہائی برے لوگوں کا، تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے ماں باپ مسلمان تھے اور وہ اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں کہ تو اسلام قبول کر لے، تو اللہ کی وجہ سے نہیں، ماں باپ سے بھی محبت ایک انسان کو فطری اور یعنی ایک یہ نیچرل ہے، ماں باپ سے محبت، ان کے احسانات ہوتے ہیں، تو ماں باپ کی دعوت کو بھی وہ سیریس نہیں لیتا۔ یعنی مشرک جو ہے اللہ کی بات کو تو سیریس نہیں لے رہا وہ، کہ اللہ توحید کو پسند کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم توحید کے راستے کو اختیار کرو، لیکن ماں باپ کی محبت تو سب کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہے۔ تو ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جن کے ماں باپ مسلمان ہوئے، اولاد کافر ہے، اب ماں باپ اولاد کو کہہ رہے ہیں، مرتد ہو جاتی ہے، ملحد ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھ لیں یورپ امریکہ میں بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، ان کے ماں باپ رو رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تم کیوں اپنے دین اور مذہب کو چھوڑ رہے ہو۔ یہ لوگ بھی اس آیت کا مصداق ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بات تو ایک طرف، ماں باپ کی محبت جو بالکل فطری ہے، جو سب مانتے ہیں، تو یہ اس دعوت کو بھی سیریس نہیں لیتے کہ ہمارے ماں باپ پہ کیا گزرے گی، بلکہ جب ماں باپ ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو جواب میں ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں دین تو دلیل ہی کی بیس پہ قبول کیا جائے گا، ماں باپ کے کہنے پہ نہیں، لیکن آیت کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ اللہ کے کہنے پہ کسی بات کو سیریس نہیں لے رہے، تو والدین کے کہنے پہ ہی سیریس لے لو اس بات کو کہ تمہارے والدین پہ کیا گزرے گی، سیریس لے کے پھر غور کرو اور پھر غور کر کے اسلام قبول کرو۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے دین کی دعوت پر کوئی پیسوں کا مطالبہ تو نہیں کرتا، ہاں ایک چیز کا ہے کہ اللہ کی خاطر نہیں تو مودۃ فی القربى، میری تم سے رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری کی خاطر میری بات سن لو۔ یعنی اللہ کے لیے نہیں بھی سنتے تو اتنا ہی کر لو کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان رہے ہیں، ان سے ہمارے خونی رشتہ ہے، بلڈ ریلیشن ہے، تو رشتوں کا تو تم خود پاس رکھتے ہو نا، رشتوں کی بیس پہ تو کسی کو ویلیو دیتے ہو، اسی بیس پہ مجھے ویلیو دے دو کہ میں تمہاری قوم میں تمہارا ہم زبان اور تمہارا میرا بلڈ ریلیشن ہے، خونی رشتہ ہے، اس بیس پہ تم میری بات کو غور سے سن لو۔ تو یہاں بھی مطلب یہی ہے کہ بدبخت ترین انسان وہ ہے کہ جو اللہ کی دعوت پہ توحید کے راستے کو اختیار نہیں کر رہا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی اس کو کہہ رہے ہوں، پھر بھی وہ ماں باپ کے کہنے پر بھی ان کی بات کو اگنور کر رہا ہو اور الٹا ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو، اس کا حشر کیا ہوگا پھر؟ تو اس لیے اللہ نے دوسری انتہا کا تذکرہ کیا، والذی قال لوالدیہ، اللہ فرماتے ہیں اور ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین سے کہا اف لکما، تم تباہ و برباد ہو جاؤ، تم مجھے اسلام کی دعوت دیتے ہو، میں نہیں اسلام کی دعوت قبول کروں گا۔ کیوں؟ اتعداننی، کیا تم دونوں مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو ان اخرجا، کہ میں نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت ساری بستیاں گزر چکی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں اگر اسلام قبول کر لوں، عقیدہ توحید مان لوں، تو مجھے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قیامت کے دن مردے زندہ ہوں گے اور ان اخرجا، میں بھی قبر سے نکالا جاؤں گا۔ تو ابا اماں یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، قبر سے کوئی نکل نہیں سکتا، تو آپ بے شک میرے والدین ہو، لیکن اف لکم، آپ پر تف ہے، آپ کی سوچ پہ تف ہے، افسوس ہے کہ آپ اتنی بستیاں پہلے گزر چکی ہیں، آج تک کوئی زندہ نہیں ہوا، تو میں کہاں سے زندہ ہوں گا؟ اس لیے میں آپ کے کہنے پہ بھی اسلام نہیں لاؤں گا، بلکہ تف کروں گا آپ کے اوپر، اف لکما، تف ہے آپ کے اوپر، یعنی آپ پر افسوس ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو۔
اللہ فرماتے ہیں وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ دونوں اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں۔ کیوں مدد مانگ رہے ہیں؟ کہ ماں باپ کو بہت محبت ہوتی ہے اولاد سے، ان کو ڈر ہے کہ یہ بیٹا ہمارا اگر دین سے پھر گیا یہ جہنم کی آگ میں جائے گا، تو ماں باپ کے تو دل میں بے تحاشا محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے، وہ گڑ گڑا رہے ہیں اس کے سامنے، یستغیثان اللہ، وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اس سے کیا کہہ رہے ہیں وَإِلَكَ آمِن، تیرا ناس ہو تو ایمان لے آ۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ تیرا ناس ہو کا مطلب بد دعا نہیں ہوتی، یہ کسی کو تنبیہ کے لیے جملہ کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ یہ الفاظ محبت میں بھی کہے ہیں اصحاب رسول کو، وَيْحَكَ، تمہارا ناس ہو، مجھے تیر دو، میدان جہاد میں آپ نے فرمایا، تو تمہارا ناس کا مطلب یہ تنبیہ کے لیے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں ابے بھائی تیرا ناس ہو، کیا کر رہا ہے تو یہ دے یار ہمیں، یہ بے تکلفی میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو کسی کو بہت زیادہ جب تنبیہ کی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی۔ وَإِلَكَ آمِن، تیرا ناس ہو تو ایمان لے آ، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ جو اللہ نے کہا ہے نا موت کے بعد زندگی ہے، یہ واقعی میں زندگی ہے۔ فَيَقُولُ، تو وہ اولاد جواب میں کہتی ہے مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، نہیں ہے یہ سب کچھ مگر پرانے لوگوں کے قصے۔ ابا یہ پرانے لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے آئے ہیں، آپ بھی انہی پرانے لوگوں کی، اب یہ جدید زمانہ ہے۔ یہ آیت تو بالکل آج کے دور پہ صادق آ رہی ہے، جو ایڈوانس اولاد ہے نا، جو باپ دادا کے دین، جو دین برحق ہے اسلام ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے لوگ ہیں، تو بالکل جو آج کے لبرل جو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں نا، ان پہ صادق آ رہی ہے یہ، کہ وہ ترس رہے۔ میرے پاس بھی ایسے کیس آئے ہیں، بچہ مرتد ہو گیا، ماں باپ آئے کہ ہمارے اس بچے کو سمجھائیں، ہم ان کو دلائل دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو ایسے ماحول سے متاثر ہو گئے ہیں، انہوں نے ترقی کے نام پہ دنیا سے دھوکہ کھا گئے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اللہ حیات الدنیا، ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکہ دیا ہے، یہ اس دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کے سمجھیں کہ یہی سب کچھ ہے۔